میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ابھی چند دن پہلے خبر آئی تھی جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی گھوم رہی تھی اور اخباروں کی زینت بھی بنی تھی۔ وہ یہ کہ نوئیڈا کے اویو ہوٹل میں دبش پڑی پولیس کی اور وہاں سے تقریباً 5-6 لڑکیاں گرفتار کی گئیں جو اشلیل حرکتیں کرتی ہوئی پکڑی گئی تھیں۔ میں اشلیل حرکتوں کا استعمال بہت ہی ہلکے میں کر رہا ہوں، باقی وہ کس لیے پکڑی گئی تھیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ خاص بات یہ تھی کہ وہ لڑکیاں ساری کی ساری برقع اوڑھے ہوئے تھیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے برقع اوڑھے ہوئے تھیں یا واقعی وہ مسلم لڑکیاں تھیں۔ بہرحال میں اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں مسلم سماج سے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ لڑکیاں اگر پکڑی گئیں تو کیوں پکڑی گئیں؟ یقیناً اس کے پیچھے جو بھی ریزنز ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر شیطانی خواہشات پنپنے لگی ہیں، ایسی تربیت دی گئی ہے، ایسا ماحول بنایا گیا ہے جہاں پر اونچے اونچے وہ خواب انسان کو دکھائے گئے، آس پاس کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میں بھی ایسی لائف گزاروں اور اس کے لیے بھیجا اور ناجائز طریقے اختیار کیے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر میں شادی کرنے کا نتیجہ، لڑکی کے بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کی اگر آپ جلد از جلد شادی کر دیں تو شاید یہ حالات نہ پیش آئیں۔ لیکن اس کے پیچھے میرے دوستوں لڑکیوں کا قصور نہیں ہے، بچیوں کا ہماری قصور نہیں ہے، قصور زیادہ تر ہے ہمارے جو بچیوں کے والدین ہیں، بھائی ہیں، پورا سماج ہے، مسلم سماج، پوری سماج کی ذمہ داری ہے یہ، کیونکہ یہ جلدی شادی نہ ہو پانے کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا ریزن ہے لڑکیوں کی شادیوں کا مہنگا ہونا اور مشکل ہونا۔ ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا آدمی جب اپنی بچی کی شادی کی بات کرتا ہے، سوچتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ کیسے کریں گے اتنا لمبا چوڑا خرچہ، مہنگے میرج ہالز، مہنگا کھانا، مہنگی رسمیں، اور اس کے اوپر ترا یہ کہ ہمارے سماج نے شادی کے ساتھ جس شادی کو اسلام نے بڑا آسان بتایا تھا، بہت آسان، کہا جاؤ بھائی چند لوگ جائیے، سوچ سمجھ کے گفتگو کیجیے اور لڑکی کے ساتھ اس کو مہر دے کر عقد کر لیجیے اور رخصت کرا لائیے، گھر میں آگے ایک ولیمہ کر دیجیے جتنی آپ کی حیثیت ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ بھئی شادی ہوئی۔ لیکن آج ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ صرف منگنی میں 100-200 لوگ آتے ہیں، 100-200 لوگ منگنی میں، کیا ہے یہ منگنی کیا ہے؟ اس کے بعد سانچک اور مہندی اور مانجھا، اور اس کے بعد چوتھی چالا چلے، لاکھوں روپے کا خرچ۔ کیا آپ آنے والے وقت سے انجان ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مہنگائی کا کیا عالم ہے، لوگوں کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس ایجوکیشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ اور ہمارا سماج یہ بلا وجہ کے رسومات میں شامل ہو کر اتنی مہنگی شادیاں کر رہا ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ ہمیں اپنے ارمان نکالنے ہیں، ہم دھوم دھام سے کریں گے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اب یہ پہلی شادی ہے خاندان کی، نہ جانے کتنے فالتو اور بیہودہ بہانے بنا کر اس شادی کو اتنا مہنگا کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ اسلام میں جو فضول خرچی ممنوع ہے، ریاکاری حرام ہے، دکھاوا حرام ہے، منع ہے، اور ہم ایسے دکھاوے کے چکر میں پڑ کر ان شادیوں کو اتنا مہنگا کر کے، مشکل کر کے، بچی کو دیر تک گھر میں بٹھا کر، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے گناہوں میں مبتلا اگر ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار گھر کے لوگ ہیں، مرد ہیں، سماج ہے۔ آپ سوچئے وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر اگر آپ جائیے تو بچے کے لیے کوئی تحفہ لے کے جائیے، پھل وغیرہ لے کے جائیے، لیکن ان پھلوں کو آپ اپنے گھر کے باہر مت ڈالیے، بچوں سے کہیے کہ پھلوں کے چھلکوں کو گھر کے باہر مت ڈالیں۔ ہو سکتا ہے پڑوس میں کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی یتیم بچہ ان چھلکوں کو دیکھ کر اپنے گھر کے والدین سے، اپنے والدین سے فرمائش کرے کہ ہمیں بھی یہی پھل چاہیے جو پڑوس میں آئے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ پھل کھلا سکے اپنے بچے کو، شرمندہ ہوں گے۔ اسلام منع کرتا ہے اپنے گھر میں لائے ہوئے پھلوں کو آپ باہر کھلے میں مت ڈالیے۔ جو اسلام اتنا خیال رکھتا ہو یتیموں کا، فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، کمزور طبقے کا، وہاں ہم دکھاوا کر کے کتنی ان کو ذلیل کر رہے ہیں، جہیز کی نمائش کر رہے ہیں، دکانیں لگا رہے ہیں، بے جا رسومات میں پڑے ہوئے ہیں،
نہ صرف اللہ کی ناراضگی کو حاصل کر رہے ہیں بلکہ یہ باعث منحوسیت ہے، عذاب نازل ہونے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی سوشل ایکٹیوسٹ بات نہیں کر رہا ہے اس پر زیادہ، کوئی ملا بھی اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے نہ جانے کیا کیا بولا جائے گا، لیکن اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اور مہنگی سے مہنگی شادیوں میں جا کے نکاح بھی یہی صاحب پڑھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے گانا بجانا بہت ہوتا تھا، انہی مولوی حضرات نے طے کر لیا کہ جس جگہ گانا ہوگا بجانا ہوگا وہاں پر ہم نکاح نہیں پڑھیں گے، لیکن اتنی مہنگی شادیوں پر خاموش ہیں، لب کشائی نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے سماج، اپنے لوگوں مردوں کو یہ مخاطب کر کے ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں جو کچھ گونج رہا تھا، اس خبر کو پڑھنے کے بعد، نوئیڈا والی خبر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ برائے مہربانی شادیوں کو آسان بنائیے دوستوں، آسان بنائیے، تاکہ وقت پہ شادی ہو سکے، وقت پہ بچے ہو سکے۔ وقت پہ بچے ہوتے ہیں تو تندرست ہوتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے ہیں، ان کا امیون پاور اسٹرانگ ہوتا ہے، بڑھاپے کی اولاد کمزور ہوتی ہے۔ برائے مہربانی کم خرچ میں سادگی کے ساتھ آپ عقد کیجئے، لڑکی والوں پر بیجا وزن مت ڈالیے، اس کے بعد گھر آئیے، ولیمہ کیجئے، اپنی حیثیت کا اظہار کیجئے، 10-20-50 ہزار لوگوں کو انوائٹ کیجئے، کھلائیے پلائیے ہفتوں مہینوں اگر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی حد ہے کہ بہت زیادہ دن تک آپ نہیں دعوت کر سکتے ہو۔ بہرحال میرے دوستوں، ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے اور اس پیغام کو پہنچائیے۔ شادیوں کو ہلکا کیجئے، شادیوں کو کم خرچ والا کیجئے، شادیوں کو آسان کیجئے، سستا کیجئے، تاکہ وقت پر بچوں کی شادیاں ہو سکے، وقت پر بچیوں کی شادیاں ہو سکے۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ جذباتی ہو گیا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت چاہوں گا میں آپ سے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔